امریکہ اور جرمنی کے بعد اب اقوام متحدہ نے بھی دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریش کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ امید ہے کہ جمہوری ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی سیاسی اور شہری حقوق محفوظ ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری اور کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹ منجمد کیے جانے کے مسئلے پر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ہر کوئی آزاد اور غیر جانبدار ماحول میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے گا۔ اس سے قبل جرمنی اور امریکہ نے بھی اروند کیجریوال کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی ٹرانزٹ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین کابل میں ہونے والے تجارتی مذاکرات میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے نظر ثانی شدہ معاہدے پر بات چیت شروع کرنے اور تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے عارضی داخلہ دستاویز کا نفاذ شامل کرنے جیسے چند معاہدے طے پا گئے ہیں۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے بتایا کہ متعدد امور پر بھی پیش رفت ہوئی ہے، جن میں دو طرفہ ترجیحی تجارتی معاہدہ، فضائی راہداری، تجارتی مقاصد کے لیے سرحدی گزرگاہوں کو 24 گھنٹے فعال کرنا، پاکستان کے ذریعے افغانستان کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل کو حل کرنا شامل ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ بڑے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی میں اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ 14 اور 15 اپریل کو IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ واشنگٹن میں جلد IMF کے حکام سے ملاقات ہوگی۔ IMF کے ساتھ مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر معاشی پالیسیوں کی بدولت جلد معیشت مستحکم ہوگی۔ ہیگ کی عالمی عدالت انصاف نے صہیونی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں قحط اور بھوک مری کی صورتحال کا خاتمہ کرے اور شہریوں تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے دے۔ جنوبی افریقہ نے ہیگ کی عالمی عدالت انصاف کے اس حکم کا خیر مقدم کیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ نے صہیونی حکومت کو حکم دیا کہ غزہ کے فلسطینیوں تک بلا تاخیر تمام ابتدائی ضروریات اور غذائی اشیاء پہنچنے کی ضمانت کے لیے تمام لازمی اور مؤثر اقدامات انجام دے اور وہاں قحط اور بھوک مری کی صورتحال کو ختم کرے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ہیگ کی عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ کے وفد نے اعلان کیا کہ کورٹ کا نیا حکم اسرائیلی حکومت کو اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کا پابند بناتا ہے۔ عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ کے وفد نے اپنے بیان میں کہا کہ کورٹ کے نئے حکم میں فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے فلاحی اور امدادی ادارے UNRWA کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا تعاون بھی شامل ہے۔ جنوبی افریقہ کے وفد نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت عدالت کے حکم کی پیروی نہیں کرے گی، اس لیے اس کی اتحادیوں کو دباؤ ڈالنا چاہیے۔ عالمی عدالت انصاف نے صہیونی حکومت کے لیے اپنے حکم میں کہا ہے کہ کورٹ کے لیے ثابت ہو چکا ہے کہ غزہ پٹی کے فلسطینیوں کو صرف بھوک مری کا ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ اس علاقے کو قحط کا بھی سامنا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے موضوع کی جانچ کرائی جائے گی۔ غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے جمعے کو بھی جنوبی غزہ کے شہر رفح کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ رفح پر صہیونی فوج کے آج کے حملے میں کم سے کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر المغازی کیمپ پر بھی صہیونی فوج کے حملے میں کم سے کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطینی حکومت کے میڈیا سیل کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے الشفا اسپتال میں 200 سے زیادہ فلسطینی پناہ گزینوں اور 5 ڈاکٹروں اور میڈیکل عملے کو
شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی حکومت کے میڈیکل سیل نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے اس طبی مرکز کے تقریباً 1000 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ صہیونی حکومت فلسطینی مجاہدین کی موجودگی کے بہانے گزشتہ پیر سے اب تک الشفا ہسپتال کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق الشفا ہسپتال کے میڈیکل عملے اور بیماروں کو یا بیماری کا خطرہ درپیش ہے یا اس سے نکلنے پر تفتیش، تشدد اور موت کا سامنا ہے۔ الشفا ہسپتال اور اس کے اطراف میں ہونے والے قتل عام سے بچ کر نکل آنے والے بعض عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوج کے ٹینکوں نے ہسپتال کی کئی عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس کے باعث بعض حصوں میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی ہے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کے مطابق غاصب صہیونی فوجی ہسپتال کے اطراف میں واقع گھروں پر بمباری اور انہیں دھماکے سے اڑانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے میڈیا سیل نے امریکہ کو غزہ جنگ میں صہیونی حکومت کا شریک قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ان اقدامات کی پوری ذمہ داری عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم آنروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی جنگ میں اب تک 13,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق آنروا نے ایک بیان میں غزہ میں جنگ جاری رہنے کو ہدف تنقید بتاتے ہوئے کہا کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اب تک غزہ کی جنگ میں 13,750 بچے شہید ہوئے ہیں۔ آنروا نے مزید کہا کہ غاصب حکمراں ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں تک بنیادی امداد پہنچنے کی روک تھام کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب فوجیوں کے توسط سے غزہ میں انسانی امداد کی روک تھام سے اس جنگ زدہ علاقے میں انسانی ہمدردی کے نظام کو زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے گا اور اس کے انسانی امداد اور انسانی حقوق کی سطح پر سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ مصر، اردن، مراکش، امریکہ، برطانیہ، تیونس میں غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی نسل کشی اور جرائم کے خلاف اور فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرے ہوئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مصر میں فلسطین کے حامیوں نے قاہرہ میں پریس کلب کے سامنے مظاہرے کر کے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی نسل کش حکومت کے حملے اور جرائم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کے ویرمونٹ یونیورسٹی کے طالب علموں نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے حملے اور جرائم بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مراکش کے شہر دارالبیضا میں بھی نسل کش صہیونی حکومت کے خلاف اور غزہ پٹی میں اس غاصب حکومت کے مسلسل حملوں کی مخالفت و مذمت میں مظاہرے ہوئے۔ تیونس کے عوام نے بھی صفاقس شہر میں فلسطین اور غزہ پٹی کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ برطانیہ میں بھی فلسطین کے حامیوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرہ کر کے لندن کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم برطانوی حکومت نے اب تک مظاہرین کے مطالبے پر غور نہیں کیا۔ خبری ذرائع نے جمعے کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے شمالی صوبے حلب کے آسمان میں دشمن کے ہوائی حملے کا مقابلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں روس کی اسپوٹنک نیوز ایجنسی نے حلب کے اطراف میں متعدد شدید دھماکے سنے جانے کی خبر دی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملے میں متعدد شامی شہری اور شامی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بعض خبروں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 23 بتائی گئی ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ ایک فوجی عہدیدار نے اس بارے میں بتایا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو مقامی وقت کے مطابق 1:45 پر صہیونی دشمن کی جانب سے ہوائی حملہ کیا گیا، جس کے ذریعے سے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، تاہم شام کے ڈیفنس سسٹم نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا۔
حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ علاقوں میں نسل کش صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر متعدد میزائل داغے ہیں۔ المیادین چینل کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی قوم کی حمایت میں مزاحمتی فورسز نے لبنان میں مقبوضہ علاقوں کے شمال میں واقع مغربی الجلیل علاقے کی جانب تقریباً 20 میزائل اور راکٹوں سے یلغار کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نسل کشی کرنے والی صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر لبنان کے تازہ میزائل اور راکٹ حملے اور جنوبی لبنان پر اس غاصب حکومت کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔